آج بھی خیبر پختونخوا سے جتنی دولت سمیٹی جا رہی ہے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا، تو اس پہ تو بعد میں بات کی جا سکتی ہے پریارٹی کے حوالے سے، چونکہ امن و امان اور دہشت گردی کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ اگر یہ موجود ہو تو ہم کیسے کسی اور مسئلے کی طرف توجہ دے سکتے ہیں؟ اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو اگر ہم اس طریقے سے ایڈریس نہ کریں جس طریقے سے یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم صرف وہی انداز اپنائیں جو روایتی ہے، تو تب تک تو جتنے مر چکے ہیں شاید یہ باقی بھی لوگ مر جائیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے جو ارادتاً پیدا کیا گیا ہے، جو سپانسرڈ ہے، جو بنانے والے موجود ہیں، جو دہشت گردی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ موجود ہیں۔ ایک بین الاقوامی اور مقامی اس کے سہولت کار دہشت گردی سے پیسہ کما رہے ہیں، یعنی ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ کوئی ایسا فاتر عقل کوئی ہوگا کہ وہ اپنا کاروبار ختم کر دے؟ ہر ایک اپنا کاروبار بڑھاتا جائے گا۔ جو مر رہے ہیں ان کو یہ تدبیر سوچنی چاہیے کہ یہ کاروبار کیسے بند ہوگا۔ اگر ہم خود ہی اس مسئلے کو پس پش ڈال کے انہی کی بولی بولیں تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لہذا جس طریقے سے دہشت گردی نے یہاں پہ سر اٹھایا ہے، ہم ابھی تک اس میں کامیاب شاید نہ ہو سکے کہ لوگوں کو یہ سمجھا سکے کہ یہ کیوں کر پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا، کون اب بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ بات ہم بھول جائیں تو کیا کارپیٹ کے نیچے جو ڈسٹ پڑا ہوا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ ہم اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں، ہم حقیقی معنوں میں انسانیت سے پیار کرتے ہیں، ہم سچ مچ میں امن اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، امن کا قیام اور دہشت گردی کا خاتمہ۔ شاید یہ بات کسی کو سمجھ نہ آئے کیونکہ یہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ طاقتور لوگوں کے راستے میں امن اور دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے، امن کا قیام، یہ رکاوٹ ہے۔ اور کیوں کر نہیں ہوگا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ جو دہشت گرد ہم نے ٹرین کیے تو کیا اس پہ بات نہیں ہوگی کہ کیوں ٹرین کیا، کس نے یہ دہشت گرد بنائے اور کس لیے بنائے، کس نے ساتھ دیا اور کون اب بھی ساتھ دے رہا ہے؟ عجیب سی بات ہو گئی کہ میں اس پہ تو تفصیل سے اگر بات کروں تو آپ لوگ شاید سمجھے کہ سارا وقت تو آپ نے لے لیا، لہٰذا میں اس کو اسی طریقے سے کہ آج کے تناظر میں یہ بات کر لوں گا کہ کیا یہاں پہ جو دہشت گردی ہے یہ ویسے سر اٹھایا ہوا ہے؟ دہشت گردی تو یہاں پہ ختم ہونے جا رہی تھی، دکھائی دے رہا تھا کہ اب چونکہ افغانستان میں ایک تبدیلی آ چکی ہے، کسی کو پسند ہو نہ ہو، امریکہ نے کھیل کھیلا اور وہ اپنی مرضی کا اور اپنے مفاد کا کھیل کھیلا، لیکن ہم نے جو کھیلا یا اس کھیل میں ہم نے جو ساتھ دیا وہ تو سر آنکھوں کے سامنے تھا کہ یہاں پہ ایک ذمہ دار بندہ جاتا ہے، وہ ایک معاہدہ کرتا ہے، وہ لوٹ کے آتا ہے، 40,000 دہشت گردوں کو ساتھ لے کے آتا ہے۔ کس نے اجازت دی؟ کون تو اون کرے نا۔ اگر آج وہ ہمیں کہتے کہ اس دہشت گردوں کو ہم ختم کر رہے ہیں تو یہ لایا کون؟ اگر لانے والے محفوظ ہیں تو کون ختم کرے گا؟ اور پھر مان بھی نہیں رہے ہیں کہ لائے ہیں، اور اس سے دہشت گردی یہ اس کا سیکنڈ فیز ہے۔ فرسٹ فیز تو جتنا تھا وہ تو گزر، سیکنڈ فیز میں دہشت گردی کو زبردستی یہاں پہ لایا گیا، دہشت گردوں کو یہاں پہ لایا گیا اور کوئی بھی نہیں مان رہا۔ میں اس کا وہ چونکہ بہت اہم اجلاس ہے، میں صرف اپنے وہ تحفظات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو اس میں ایک نقطہ اور بھی تھا جو آج ہم رو رہے ہیں۔ 40,000 تو ہیں، وہاں کے مذاکرات کرنے والوں نے ایک تجویز رکھی کہ جو آپ نے فاٹا کو سیٹل بیلٹ بنایا ہے اس کو ریورس کر دیں، اور ہمارے صاحبان نے ان سے بات کی اور بہت سارے لوگ شاید یہاں پہ ہو کہ وہ اس جرگے میں ساتھ گئے بھی تھے۔ تو اگر ان سے یہ بات ہوئی تو اس کے جواب میں کیا ہوا؟ ہمارے طرف سے جو صاحبان گئے تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ آئین میں تبدیلی آ چکی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ عملی طور پہ اختیار آپ کا ہوگا۔ تو یہ تو ہم دے چکے ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ فاٹا میں دہشت گردی، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اور پھر یعنی سارے پختونخوا میں ہیں کیونکہ وہ پھیل گئے ہیں، اور ان کو ایک اور اجازت بھی ملی تھی، یہ کہ آپ کے پاس اسلحہ ہوگا، بغیر لائسنس کے یہاں پہ آپ اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، پھرا بھی سکتے ہیں، اگر کسی کو مار بھی لیا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو کسی نے مارا تو ان سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ تو اس حالت میں
دہشت گردی کون ختم کرے گا؟ اور یہ ہمارے وہ صاحب ہیں جو کہ آج کورٹ مارشل ہو رہے ہیں، جنرل فیض حمید کورٹ مارشل کس میں ہو رہے ہیں؟ زمین کے حوالے سے، کہ زمین میں پراپرٹی میں اس نے بے ایمانی کی ہے۔ بھائی میرے پختون قوم کا مستقبل تباہ کر دیا، مجھے دہشت گردوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا، اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا، پراپرٹی پہ بنتا ہے۔ ہم پراپرٹی سے بھی گئی گزرے، ہم انسان نہیں ہیں۔ یعنی کورٹ مارشل تو اس کو اس میں ہونا چاہیے کہ آپ نے دہشت گردوں کو ری آرگنائز کیا، دوبارہ یہاں پہ لے آئے، یہاں پہ تم نے یہ جو اختیارات دیے ہمارے پراپرٹی یعنی ہماری پختونخوا کو تقسیم کر کے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو ٹرائبل بیلٹ اور ملکن ڈویژن کے علاوہ علاقہ ہے اس میں بھی اگر آپ اسلحہ لے جانا چاہے تو لائسنس ہم دیں گے، آپ لائسنس کے ساتھ سارے پاکستان میں اسلحہ پھرا سکتے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ تمام ساتھی ٹیکنیکل باتیں ضروری ہیں اور ٹیکنیکل سائڈ پہ ہم لڑیں گے، سیاسی ایک سوچ تو ہونی چاہیے، ایک شعوری کوشش تو ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم آپ کے تمام حرکات و سکنات سمجھتے ہیں، اس حق کو بجانا ہے، امن نہیں ہوگا اور دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ میرے صوبے سے اعلان ہوتا ہے، صوبائی حکومت سے، کہ کوہاٹ سے لے کے ڈی آئی خان تک پولیس تانوں سے رات کو نہ نکلے۔ اگر پولیس رات کو نہیں نکلتا اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد کھلے پھریں گے، تو رات کو تو ان کے حوالے کر دیا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پرانا ایجنڈا ہے، اس نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ علاقہ آپ کا ہوگا، تو رات کو، اور اب رات کی بات بھی نہیں ہے، دن کو بھی اگر وہ نکلے تو کوئی روکنے والا نہیں، تو اس کی طرف تو خصوصی توجہ دینی ہے۔ یہ ایسی باتوں سے اگر یہ بات حل ہو جاتا تو 40 سال میں تو ہم نے اس کی طرف قدم بڑھاتے نہیں دیکھا۔ رہی یہ بات کہ خاص کر ہمارے قرمی جنس یعنی ضلع ہے، اس کی ایشو تو سب سے الگ تلگ ہے، اس کو الگ تلگ بنا دیا ہے۔ شیعہ سنی فسادات، یہ تو بڑا آسان سا فارمولہ ہے، لڑاؤ بھی اور جو لڑا رہے ہیں وہ گناہ بھی ہے اور معصوم بھی ہے۔ کیا یہ پاڑ چنار میں ہم نے پیار اور محبت کے شیعہ اور سنی کو رہتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ان کے تو لوگ مثال دیا کرتے تھے، کس نے لڑایا اور کون چھوٹے بچوں پر عورتوں پہ وار کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اور کون ہے جو عورتوں کو اغوا کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اس سرزمین پہ جب عورتوں کے حوالے سے بے حرمتی ہوگی تو یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی۔ آگ بجھانے کے لیے سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہی ہے کہ عورتوں اور بچوں پہ وار کرو۔ تو یہ کون سا جرگہ ہوگا جو عورتوں کی بے حرمتی کو معاف کرا دے گا؟ کون ہے جو ہمت کر سکتا ہے؟ یعنی آپ کے سامنے ایک قبیلہ بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہے کہ میرے 12 عورتیں وہ اغوا کر کے لے گئے، تم اس کے بدلے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ ہے ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا طریقہ؟ یعنی وہ آگ لگانے والے، یہ پیشہ ور دہشت گرد، یہ اجرتی قاتل، یہ شیعوں کو بھی مار رہا ہے اور سنیوں کو بھی مار رہا ہے، اور مفادات کے حوالے سے اس کو یعنی اس طریقے سے کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات ہیں۔ ہم کوئی بچے ہیں، یہ فرقے پنجاب میں نہیں رہتے، یہ فرقے بلوچستان میں نہیں رہتے، یہ فرقے سندھ میں نہیں رہتے، آخر صرف یہاں پہ یہ فرقہ پیدا ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ ارادتاً جس کو پاڑ چنار کی زمین چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کو مارے، سنی شیعہ کو مارے، اور اس دوران جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو باقی رہ جائیں گے وہ وہاں سے آئی ڈی پیز بن کے چلے جائیں گے۔ ان کو چاہیے پاڑ چنار، وہ زمین مل جائے گا۔ ہم نے بڑوں سے کبھی کبھی سنا کرتے تھے کہ یہاں لوگوں کو ضرورت ہے کہ ایک بیس بنا لیں پاڑ چنار میں، اب عملاً دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہم اتنی آسانی سے کہ بس یہ دو تو بات ختم ہو گئی، اور یہ مرکز اور صوبے کی لڑائی ہے تو بات نہیں، صوبے اور مرکز کی لڑائی ختم بھی ہو جائے تو پختونوں کی قتل عام ختم نہیں ہوگی۔ یہ سرزمین ہم سے خالی کرانا چاہتے، اگر آپ پاڑ چنار میں شیعہ سنی فسادات ہے تو وزیرستان میں کیا ہے؟ وہ وہاں کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہاں پہ خون کیوں بہ رہا ہے؟ وہاں پہ تو شیعہ سنی نہیں ہے۔ پھر بنو میں کیا ہے؟ پھر باجوڑ میں کیا ہے؟ پھر سارے پختونخوا میں کیا ہے؟ لہذا اس نقطے کو سب سے زیادہ سنجیدہ لیا جائے اور اس کو توجہ دی جائے کہ کیا وہی 40 سالہ پہلے جو کھیل شروع ہوا تھا اسی کا تسلسل ہے جو آج بھی دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ان لوگوں کو تو بات کرنی ہے، وہ مجھے ڈالر دے دیتے ہیں
میں خون بہا دیتا ہوں اور یہ کام جاری رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. دونوں کام بیک وقت نہیں ہو سکتے. ہمیں ڈالر نہیں چاہیے. ہمیں اپنی زمین پہ اختیار دو, ہمیں اپنے وسائل پہ اختیار دو, ہمارے راستے کھول دو اور ہمیں امن سے رہنے دو. ہمیں امن چاہیے. لہذا یہ ایک نقطہ سب سے زیادہ اولویت کا حامل ہے کہ امن و امان ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو. یہ کون کرے گا؟ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے آفتاب صاحب نے جو بات کی, بڑے پتے کی بات کی, لیکن وہ تو ہم تو کہتے کہتے تک گئے. NFC ایوارڈ پہ تو مرضی کے نقطے پہ عمل ہوتا ہے, قوم کی مفاد میں جو ہوگا وہ عمل نہیں ہو رہا. ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ متفق کا ایجنڈا ہے. تمام مکتب فکر کے لوگ اس پہ متفق ہیں. عسکری قیادت ہو, سیاسی قیادت ہو, علماء برادری ہو, ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہو, سب کے سب اس پہ متفق ہیں. تو کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ پالیسی جب تک نہیں بدلے گی, خدا را اس پہ ذرا غور کریں کہ اگر پالیسی وہی ہے تو یہ تو وہی بات ہے کہ کنویں میں کتا گر جائے, مولوی صفائی کے لیے کہے کہ 100 بور کے نکال دو اور تم وہاں سے 100 ڈول نکالو گے اور کتا رہے گا, تو کیا وہ کنواں صاف ہوگا؟ وہ تو صاف نہیں ہوگا. تو ہمیں تو اس بات پہ کہ پالیسی کو بدلنا ہے. آج تک پاکستان کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں پالیسی نہیں بنی. جو بھی پالیسی ساز ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان تباہ ہوا. اب چاہیے کہ ہم خارجہ پالیسی اور اندرونی پالیسی ملک کے مفاد میں بنائیں. اس پہ زور ہونا چاہیے. پارلیمنٹ ترمیم پہ ترمیم, ترمیم پہ ترمیم. اس سے پہلے پارلیمنٹ اپنے مفاد میں ترمیم, یہ پارلیمنٹ اپنے مفاد میں ترمیم. قوم کے مفاد میں کچھ نہیں ہو رہا. لہذا یہ ایک ایسا ہمارا جو آل پارٹیز کانفرنس ہے, اس پہ تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری اندرونی اور بیرونی پالیسی ملک کی مفاد میں نہیں ہے. اس کو تبدیل ہونی چاہیے, اور یہ تبدیل ہوگا تو تب دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لہذا میں اس نقطے پہ ایک لفظ کے ساتھ یہ نقطہ ختم کر دیتا ہوں کہ یہ ذمہ داری, امن و امان کی ذمہ داری سب سے پریورٹی پہ صوبائی حکومت کی ہے, پھر اس کے بعد مرکزی حکومت کی ہے, اور مرکز سے ہمارے بہت تحفظات ہیں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی ہے. یعنی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو کیا ہو سکتا ہے. لہذا یہ تینوں مل کے خیبر پختونخوا کے حوالے سے پریورٹی کی بنیاد پہ امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ہم وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کے سامنے ہم لڑے ہیں, ہم جھکے نہیں ہیں. لہذا تب تک اگر پاکستان کو پرامن دیکھنا چاہتے اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کو, تو اس مسئلے کو سب سے زیادہ پریورٹی دینی چاہیے, اولویت دینی چاہیے. بات آپ کے چونکہ یہاں پہ نکات بہت زیادہ ہیں اور آفتاب صاحب نے مجھ سے اس پہ بڑھ کے اچھی اچھی باتیں کر دی. یہ پانی کے حوالے سے ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں. ولی خان صاحب اور مفتی محمود صاحب کبھی قومی اسمبلی میں چیخ چیخ کر رویا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں پانی دو, ہمارا اپنے حصے کا پانی ہے وہ نہیں دیا جا رہا. اور اس کے لیے آپ نے جو نہری انتظام کی بات کی, رائٹ کی بات تو الگ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ہمیں پانی مل رہا ہے. لفٹ کے حوالے سے تو ہماری افراسیاب خٹک صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کو بھی یہ معلومات ہوں گے کہ ہم نے تو اس کے لیے پیسے رکھے تھے, مرکز نے ہم سے بات بھی کی, ہم نے آدھا یعنی مان بھی لیا کہ ہم آدھے پیسے دیں گے, لیکن ہمیں آدھے بھی نہیں ملے. آپ پورے کی بات کر رہے ہیں. آفتاب صاحب نے کہا کہ یہ مرکز کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے آدھے صوبے کی سطح پہ مان لیے تھے کہ آدھے ہم دیں گے, ہمیں نہیں دیا گیا. لہذا آج بھی ہم یہ کہ پانی ہماری اس وقت چوری کی گئی جب ایوب خان صاحب نے سندھ طاس معاہدے کے تحت دریا بیچ ڈالے. تو بھائی دریا کیوں بیچے, اور دریا بیچ ڈالے تو ہم سے کہتے پانی کم ہو گیا, تو ہمارے دریاؤں سے پانی لے کے گئے, 7 بیراج انہوں نے بنا لیے, اور وہ اپنے دریا, خشک دریا کو پانی سے بھر دیے, اور ہمارے پانی, تو پھر ہمیں کہتے یہ ہمارا پانی ہے. بھائی ملک ہمارا ہے,
اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں جو معدنیات ہیں یہ پاکستان کے ہیں اور پاکستان کو خدا نے دیے ہیں، تو کیا پختونوں کو خدا نہیں دے سکتا؟ یہ پختونوں کو نہیں دیے، یہ ہمارے صوبے کو نہیں دیے. اب ہمارے خدا کے دیے ہوئے وسائل اور معدنیات پہ خدا کا نام لے کے یہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو. مذہب کے نام پہ کتنا مرواؤ گے؟ کس طریقے سے مرواؤ گے؟ اور اتنی جرت سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں کہ پختون کیا یہ آپ کو وراثت میں ملا ہے. بھائی مجھے ملا ہے وراثت میں. پاکستان نہیں تھا تو تب بھی یہ پختونوں کی وراثت تھی، انگریز نہیں تھا تب بھی ہماری وراثت تھی، مغل نہیں تھا تب بھی ہماری وراثت تھی، سکھ نہیں تھا تب بھی ہماری وراثت تھی. جد پہ جد یعنی صدیوں سے اور 1000 سالوں سے ہمارے پاس ہے. ہم وارث نہیں ہے تو کون ہے؟ اور شکر کرو کہ پختون پاکستان کا حصہ ہے، تو اس حوالے سے آپ بھی کہہ سکتے یہ ہمارا ہے. جب تم ہمارا حق نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیں پاکستان میں نہیں مانتے. جب ہمیں تم نہیں مانتے تو پھر ہمارے وسائل تمہارے کیسے ہوئے؟ لہذا یہ ایسی باتیں ہیں جو ریکارڈ پہ کی گئی ہیں. لہذا ہم سے پانی چوری کیا گیا، اس چوری کے پانی کا بھی ہمیں حصہ دینا چاہیے. پھر وہ ہمیں یہ نہ کہ یہ ہمارا ہے، یہ پاکستان کا ہے، پختون پاکستان کا حصہ ہے. اگر یہ پاکستان کے تو یہ پختونوں کا حصہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، تو ہمیں اس میں حصہ دینا چاہیے. پھر ہمیں کہتے کہ آپ نے اس کے لیے چینل نہیں بنائے، جس طریقے سے آفتاب صاحب نے کہا کہ یہ بنائیں گے. ہم نے نہیں بنائے، آپ نے پیسے نہیں دیے. ہم دہشت گردی سے نمٹے کہ آپ کے لیے چینل بنائیں، اور چینل نہیں بنائے تو پانی آپ استعمال کر رہے تو ابیانہ دے. ابیانہ کیوں نہیں دیتے؟ یعنی مفت میں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ ہم سے کوڑی کوڑی کا حساب لیتے ہو کہ ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے 1% آپ کو دیا ہے. ہم نے 1000% آپ کو لٹائے ہیں. ہم نے خون دیا تو اس دھرتی کا تحفظ کیا. ہم پہ 1% تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم کو آپ نے 1% دیا. ہمیں سارے NFC ایوارڈ دو تب بھی کم پڑتا ہے. ہم فرنٹ لائن پہ ہیں، ہم پاکستان کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ کی وراثت نہیں ہے. تو وراثت تو یہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہتے کہ جہیز میں نہیں ہے. تو جہیز تو ان لوگوں کو ملتا ہے جن کا گھر ہو اور وہ یعنی انگریز تھے اور جو ان کے لاڈلے تھے، تو جاتے جاتے انہوں نے جہیز دے دیا. تو انگریز نے جس کو دیا ہے وہ جہیز ہے، جس کو خدا نے دیا اور زمین تھے وہ تو وراثت ہے. تو اس میں فرق کرے کہ جہیز کیا ہے اور وراثت کیا ہے. لہذا پانی کی چوری، پھر اس کے بعد ہماری بجلی، اس کے ڈیٹیل میں جاؤں تو میں بھی بہت سارے کاغذات لے کے آیا ہوں، لیکن پھر ہم مشترکہ لکھ کے ان کو دے دیتے ہیں کہ جو بجلی ہماری چوری کی گئی اور جس طریقے سے اب جس طریقے سے ہم پہ بیچی جا رہی ہے، یہ طریقہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں پانی سے سستی بجلی بنا رہا ہوں، تم مجھے سزا دیتے ہو. کیا میں یہ کفر کر رہا ہوں؟ تم زیادہ ٹیکس دیتے ہو تو NFC ایوارڈ میں آپ کا زیادہ حصہ ہوگا، یہ تو تم سمجھتے ہو. لیکن جب میں پانی سے بجلی بناتا ہوں تو یہ میرا نہیں ہے، اس کا حساب نہیں. تیل سے مہنگی بجلی بنا کے اس کی قیمت مجھ سے لیتے ہو اور پھر کہتے ہو پختونخوا میں چوری ہو رہی ہے. تمہارے 2 کارخانے سارے پختونخوا کے چوری کے برابر ہیں، وہاں پہ حساب نہیں ہو رہا. کارخانے آپ کے ہیں، کاروبار آپ کا ہے، ہمارا تو کارخانے ختم ہو گئے، بجلی تو ہے نہیں، گیس ہے نہیں. تو لہذا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے میں اس کو یعنی بجلی کی چوری، یعنی ہم سے پانی بھی چوری کی گئی، ہم سے بجلی بھی لی گئی. اور ایک صاحب نے جو کہ یہاں پہ DGISPR نے بات کی، تو بجلی کے حوالے سے اس نے جو بات کی تو کہہ رہے کہ یہ وفاقی حکومت نے، ایوب خان نے توربیلا ڈیم بنایا، تو پختونخوا کیسے اس پہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ ذرا تو اس کی طرف تو توجہ دیں
کہ ہم سے کس طریقے سے بدلے لیے جا رہے ہیں. بھائی یہ تو جس وقت ایوب خان نے بنایا تو صوبے کا حصہ تھا، تمہیں پتہ بھی نہیں. 1 یونٹ بنا اس لیے بنا کہ تم نے مشرقی پاکستان کے برابر کرنا تھا، تو 1 یونٹ بنا. پھر ہم نے 1 یونٹ کے خلاف جہاد کیا، ہم لڑے، وہ ہمیں واپس ملا، لیکن بجلی لاہور میں رہ گئی. بجلی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے کیونکہ ایک منصوبہ تھا. تو بجلی آج تک ہماری بجلی ہم سے چھینی گئی. لہذا یہ بھی ہم ایک ایک کوڑی کا حساب کرتے ہیں، یہ دو یہ دو یہ دو، پوری بجلی ہمیں دو. پھر کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پاکستان کا ڈسٹریبیوشن ہے نا، اس بجلی سے جو پیسہ پیدا ہوگا آپ کو لٹا دیں گے. لہذا بجلی بھی واپس کرنی ہے. اس حوالے سے ہمیں پورا پانی بھی دینا ہے. اگر آپ یہاں پہ یہ انصاف کرنا چاہتے ہیں، یہ الفاظ کی ہیرا پھیری جو ہے وہ تو الگ سی بات ہے. میں اس NFC وارڈ میں بیٹھا تھا جب دہشت گردی کے حوالے سے 1% ہم نے لیا تھا، اور NFC کے ایک دفعہ پیسے آئے ہیں، پھر کوئی مکمل پیسے لے کے آیا بھی نہیں. تو کوئی تو اس کے لیے ہمت کرے کہ مرکز سے تو پیسے لے کے آئے. میں اس حوالے سے منرل کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کروں جو کہ میرے علم میں ابھی یہ باتیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم اپنی وسائل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے، لیکن جب ہمارے وسائل جاتے ہیں تو اس کو کوئی خطرہ نہیں. تیل یہاں سے جا رہا ہے، خطرہ نہیں ہے. ہم جاتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں. گیس جاتا ہے تو اس کو خطرہ نہیں ہے. یعنی جتنے بھی آپ سنگ مرمر کی بات کریں، کرومائٹ کی بات کریں، جتنی سونے کی بات کریں، اس کو خطرہ نہیں ہے. آج میں اس کے حوالے سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. یورینیم جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرکز کے حوالے سے ہے اور ایٹم بم میں استعمال ہوتا ہے اور آپ سارے سمجھتے. اب یورینیم کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ پیسے تو یہ لے جاتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آج کرک کے علاقے میں اور اس کے گرد و نواح میں لکی تک ہر 10واں بندہ کینسر کا مریض ہے. ہم صرف پیسوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے تمام لوگ کینسر پہ پڑے ہیں. جاؤ کینسر کے کسی اسپتال میں جاؤ، 100 بندوں میں سے 70-80 بندے جو ہے وہ پختون ہوں گے. ہم کینسر سے مر رہے ہیں، دہشت گرد بھی مر رہا ہے، خون بھی ہمارا بہ رہا ہے، وسائل پہ قبضہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کی سائیڈ ایفیکٹ سے میں مر رہا ہوں. اور کینسر کا اسپتال کہاں بن رہا ہے؟ بھائی جب لوٹ رہے ہو تو کرک میں تو ایک بڑا اسپتال بنا دو نا، ان کے علاج کے لیے تو بندوبست کر دو. نہیں ہوتا. یہ جو سونے کی ہم بات کرتے ہیں، سونا جو کہ دریاؤں میں بہتا ہے، تو وہ یعنی پارا اس میں ڈال کے سونا الگ کر دیتا ہے، تو پارا پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، سونا وہ رہ جاتے ہیں. یہ سونا ایسا نہیں ہے کہ دریا میں آتا ہے، یہ پہاڑوں سے جب طوفان اور یہ جو موسمی جو تبدیلی آتی ہے تو اس سے گر کے وہ سونا گر جاتا ہے، تو وہ پانی کی طرف بہہ جاتا ہے. تو اسی میں لوگ ڈھونڈتے ہیں، تو اس کو الگ کرنے کے لیے پارا استعمال کرتے ہیں جو تھرمامیٹر میں استعمال ہو، زہر ہے.